بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تعارف، اہل مدین کو دعوت حق دینا، قوم مدین پر اللہ کا عذاب، سب بیان کیا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی شعیب ہے اور حسن بیان کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ خطیب الانبیاء تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انتہائی احسن طریقے سے دعوت دی اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی اور نرمی کو بطور خاص پیش نظر رکھا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، ایک اہل مدین، دوسری اصحاب الایکہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو دو بار مبعوث نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ایک بار اہل مدین کی طرف بھیجا، جن کی اللہ پاک نے ہولناک چیخ اور زلزلے کے عذاب کے ذریعے گرفت فرمائی، اور دوسری بار اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا، جن کی اللہ پاک نے شامیانے والے دن کے عذاب سے گرفت فرمائی۔ یہاں مدین سے مراد وہ شہر ہے جس میں رہنے والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، تاکہ آپ علیہ السلام انہیں توحید و رسالت پر ایمان لانے، ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور دیگر گناہوں سے بچنے کی دعوت دے کر راہ راست پر لائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس معجزہ لے کر آئے تھے، البتہ قرآن پاک میں معین نہیں کیا گیا کہ ان کا معجزہ کیا اور کس قسم کا تھا۔ فرمان باری تعالی ہے، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دے کر فرمایا، یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنیں گی۔ چنانچہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کی دو شہزادیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کے نکاح میں آئیں۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں انتہائی امانت دار شخص کی حیثیت سے معروف تھے، اس لیے توحید و رسالت کی دعوت دیتے وقت قوم سے فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے ایماندار رسول ہوں۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح آپ نے بھی بے لوث ہو کر اور صرف رضا الہی کی حصول کے لیے توحید و رسالت کی دعوت دی۔ چنانچہ قوم نے فرمایا، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ نبوت و رسالت وہ انعام الہی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس عظیم انعام سے مشرف فرمایا، معجزات سے نوازا اور اپنی رحمت سے آپ علیہ السلام اور اہل ایمان کو دنیوی عذاب سے محفوظ رکھا۔ اہل مدین کے گناہوں اور جرائم کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان میں سے 18 گناہ یہ ہیں: اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا،
لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، قتل و غارت گری اور دیگر گناہوں کے ذریعے زمین میں فساد کرنا، ڈاکے ڈال کر لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے راستوں میں بیٹھنا اور جس چیز کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں اسے دیکھنا، غریبوں پر ظلم کرنا، درہم و دینار بنا کر انہیں کسی صحیح غرض کے بغیر توڑ پھوڑ دینا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، نماز پڑھنے والوں اور اہل علم پر طنز کرنا، انہیں جبری احکام دینا، ان پر اپنی بڑائی جتانا اور انہیں حقیر جاننا، بیماری اور غربت کی وجہ سے آر دلانا، لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا، گناہوں کی تاریکی میں پھنسے ہوئے اہل مدین کو راہ نجات دکھانے اور ان کے اعمال و کردار کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے انہیں کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب نبوت پر فیض فرمایا کہ ان کی طرف بھیجا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا چھوڑنے اور صرف عبادت الہی کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ خرید و فروخت کے وقت ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، کفر و گناہ کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت ماننے کی بجائے ان کی مخالفت پر اتر آئے اور لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے یہاں تک کوشش کی کہ مدین کے راستوں پر بیٹھ کر ہر راہگیر سے کہتے لگے کہ مدین شہر میں ایک جادوگر ہے، تم اس کے قریب بھی مت بھٹکنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعض لوگ ڈاکے ڈال کر مسافروں کو لوٹتے بھی تھے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اس حرکت سے منع کیا، انہیں انعامات الہی یاد دلائے کہ تم تھوڑے تھے تو اللہ پاک نے تمہیں بہت کر دیا، غریب تھے امیر کر دیا، کمزور تھے قوی کر دیا، لہذا ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لا کر اس کا شکر ادا کرو۔ نیز تم پچھلی امتوں کے احوال اور گزرے ہوئے زمانوں میں سرکشی کرنے والوں کے انجام کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور سوچو کہ ان کا کیا حال ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی مسلسل وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو گروہوں میں بٹ جاؤ گے تو ایک مومن اور دوسرا منکر، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ مومنوں کو نجات ملے اور منکرین کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے۔ بے شک اللہ پاک سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، کیونکہ وہ حاکم حقیقی ہے۔ اس کے حکم میں نہ غلطی کا احتمال ہے، نہ اس کے حکم کی کہیں اپیل ہے۔ قوم کے متکبر سردار حضرت شعیب علیہ السلام کی تنبیہ و نصیحت سن کر کہنے لگے، اے شعیب، ہم ضرور تمہیں اور تمہارے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر اس سے بچنا ہے تو ہمارے دین کو سمجھو اور اس میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو تمہارے دین سے بیزار ہیں، کیا اس بیزاری کے باوجود تمہارے دین میں آ جائیں؟ سرداروں نے کہا، ہاں، پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے تمہارے اس باطل دین سے ہمیں بچایا ہوا ہے اور اس کی قباحت و فساد کا علم دے کر مجھے شروع ہی سے کفر سے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی توفیق دے دی، تو اس کے بعد بھی اگر ہم تمہارے دین میں آئیں تو پھر یقیناً ہمارا شمار اللہ پاک پر جھوٹ باندھنے والوں میں ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی دین میں مضبوطی دیکھ کر سرداران قوم کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں
دوسرے لوگ بھی ان پر ایمان نہ لے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے قوم کو معاشی بدحالی سے ڈراتے ہوئے کہا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کے دین کی پیروی کی اور اپنا آبائی دین و مذہب، کم تولنا، کم ناپنا وغیرہ چھوڑ دیا تو تم یقینی طور پر نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ اس طرح تم ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کر بیٹھو گے، اور تمہیں تجارتی لین دین میں پورا تولنا اور ناپنا پڑے گا، جس کی بنا پر کم ناپنے تولنے کے فائدے سے محروم ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ ایک بار دعوت توحید کے بعد قوم سے فرمایا، اے لوگو، ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، تم یقیناً خوشحال نظر آ رہے ہو، اور خوشحال آدمی کو تو نعمت کی شکر گزاری اور دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچانا چاہیے، نہ کہ وہ ان کے حقوق میں کمی کر کے ناشکری و حق تلفی کا مرتکب ہو۔ یاد رکھو، ناپ تول میں کمی کی اس بدترین عادت سے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہیں اس خوشحالی سے محروم نہ کر دیا جائے، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر ایسا عذاب نہ آ جائے جس سے کسی کو رہائی میسر نہ ہو اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، مجھ سے تمہاری عداوت، بغض، میرے دین کی مخالفت، کفر پر اصرار، ناپ تول میں کمی اور توبہ سے اعراض کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا قوم نوح یا قوم عاد و ثمود اور قوم لوط پر نازل ہوا، اور ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ دوسروں کی بنسبت تم سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں میری مخالفت کی وجہ سے تم بھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس میں وہ لوگ مبتلا ہوئے، لہٰذا توبہ کرو، بے شک میرا رب اپنے ان بندوں پر بڑا مہربان ہے جو توبہ استغفار کرتے ہیں، اور وہ اہل ایمان سے محبت فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، چنانچہ سورۃ اعراف میں ہے، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ پاک کا عذاب آیا تو ان کے شاندار محلات جہاں زندگی اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوہ گر تھی، ویسے ویران ہوئی کہ وہاں پر سو خاک اڑنے لگی، اور ہلاکت کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آبادی ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ نیز حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس خوف کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ان پر ایمان لا کر ان کی شریعت پر عمل شروع کر دیا تو وہ معاشی بدحالی کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ ان کا یہ خوف درست ثابت نہ ہوا، بلکہ نتیجہ ان کے بالکل خلاف نکلا کہ جنہوں نے اللہ پاک کے نبی پر ایمان لا کر ان کی شریعت پہ پیروی کی، وہ تو دین دنیا دونوں میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ پاک کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی،
ان کی دنیا تو برباد ہوئی، اس کے ساتھ آخرت بھی برباد ہو گئی۔ لہذا نقصان تو ان لوگوں نے اٹھایا جو سرکش اور نافرمان تھے، نہ کہ انہوں نے جو تابع اور فرما بردار تھے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ علیہ السلام ان کی بے جان نعشوں پر گزرے تو ان سے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لائے، اور جب تم خود ہی کفر پر قائم رہ کر اپنے آپ کو برباد کرنے پر تل گئے تو میں کافروں کی ہلاکت پر کیوں غم کروں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔